أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. رمضان کا پہلا عشرہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا. یقینی طور پہ آپ اپنے روزوں کو، اپنے رمضان کو بے انتہا انجوائے کر رہے ہوں گے، اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور فائدہ یہ ہے کہ جو مقصد رمضان ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا ہی اصل مقصد اور اصل فائدہ ہے اس رمضان کو. دو تین چیزیں. ایک تو سب سے پہلے روز کی طرح میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میڈیٹیشن کو سننے کا بے انتہا شکریہ. یقینی طور پہ میڈیٹیشن سن کے جو ایفرمیشنز آپ کو مل رہی ہیں، جو ہم لوگوں نے یہ سلسلہ پہلی رمضان سے شروع کیا ہے، پہلے تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم رمضان کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد پہ کنٹینیو کریں؟ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آفٹر ایون رمضان آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ میڈیٹیشن کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں صبح 5 بجے، تو مجھے ضرور کنفرم کیجئے. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے آفٹر دس. جو ہماری سیشن ہوتا ہے اس کے بعد میں تمام لوگوں کی گفتگو سن رہی ہوتی ہوں اور دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کن لوگوں کے کیا کامنٹس آئے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے یہ سن کے کہ میری جو ایفرمیشنز ہیں، جو ہماری اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ای میلز کر کے بتاتے ہیں دیٹ their life has a different meaning، اور بہت آسانی اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ جا رہا ہے. ان کی زندگی میں وہ خود سے تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی محسوس کرتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ای میلز کے اندر، کچھ میسیجز کے اندر، کہ ہم ہر نماز سے پہلے ایفرمیشن سنتے ہیں اور وہ اسپریچول اور اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن سنتے ہیں، اس سے ہم زیادہ کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں. اسپیشلی 3rd 4th اور 5th جو میں نے میڈیٹیشن کی تھی، 3rd رمضان، 4th رمضان اور 5th رمضان، جس میں ایک روحانی معراج تھی، ایک نور اور روشنی کا سفر تھا، اور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو آل. یہ جو سیشنز ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کر سکیں، اللہ کے ساتھ جڑ سکیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو سکے. اور اس کو کرنے کے لیے ون آف دا وے ٹو کنیکٹ، ایک تو طریقہ یہ کہ میڈیٹیشن ہم کر رہے ہیں جیسے کہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو اللہ کی ذات نے اپنے نبی سے کیا ہے، اپنے بندوں سے کیا ہے، ہم اس میں جو موجود واقعات ہیں ان کو جان کر، ان کو سمجھ کر، اور ہر لفظ، ہر لائن، ہر آیت اور ہر جو اللہ کی ذات نے اس میں بیان فرمایا ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق ہے. تو یہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید پچھلی جمعرات سے غالباً ہم لوگوں نے واقعہ اصحاب کہف کا شروع کیا ہوا تھا، اصحاب کہف، اور پھر جمعے والے دن اس کے فضائل بھی بیان کیے کہ کتنی اہمیت ہے سورہ کہف کی، خاص طور پہ بالخصوص جمعے کے روز آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، مگر اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ کہ کتنی اس کے اندر واقعات ہیں. اور ایک بہت ہی اہم واقعہ جو قرآن کے جو سورہ کہف کے بالکل شروع کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ غار والوں کا واقعہ ہے، وہ ان نوجوانوں کا واقعہ ہے. تھوڑا سا میں اس کو ریکیپ کر دیتی ہوں. آپ لوگوں نے پچھلے جو ہمارے سیشنز تو سنے، ان میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک زمانہ، بہت پرانا زمانہ، اگر ہم یہ کہیں کہ 2000 سال پرانا زمانہ، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم جابر حکمران تھا. اس جابر حکمران نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اللہ
کو نہیں مانے گا یا کسی ایک خدا کی پرستش نہیں کرے گا یا حق کے راستے پر چلنے کی بجائے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ بت پرستی کی طرف، اور وہ جو اس کے آباء و اجداد کا جو دین یا جو ایک سلسلہ تھا عبادات کا اس کو فالو کیا کرے گا. اور اگر کوئی بیچ میں ایسے لوگ جو یہ فیصلہ کرتے تھے کہ نہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور ہم خدائے برحق کی تعلیمات کے اوپر اور اس کے کہنے پر چلنا چاہتے ہیں، صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور بہت زیادہ، بلکہ اس قدر ظلم کہ ان کو کھڑے کھڑے قتل کر دیتا تھا. اسی زمانے کے اندر اس طرح سے چند نوجوان جو ہیں ان کے ذہنوں میں خیال آیا. ان خاص جوانوں کی خاصیت اسپیشلٹی یہ تھی کہ ان کا تعلق ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں سے تھا، اور وہ ایلیٹ کلاس کے بچے یعنی اس زمانے کے بہت ہی عمرہ اور امیر کبیر جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، ایسے گھرانوں سے تعلق تھا. انہوں نے فیصلہ کیا، ان کے اذہان میں یہ بات آئی کہ ہم اپنے ایک رب کی عبادت کریں گے اور اسی سے مانگیں گے. اور اس طرح سے معجزتاً ایک کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایونٹ سا ہوا، اور اس ایونٹ کے اندر یہ تمام بچے جو ہیں، تمام نوجوان جو ہیں، ایک درخت کے نیچے اللہ کی مصلحت سے، اللہ کے حکم سے آ کر بیٹھے. ایک شخص نے عاجز ہو کر یہ کہا کہ یہ جو قوم ہے، یہ جس فتنے میں اور جس گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں اس کی سے عاجز جسے کہتے ہیں نا بیزاری کا اعلان کیا. اور جب اس نے بیزاری کا اعلان کیا تو اس بیزاری کا اعلان کرتے ہی ارد گرد کے باقی جو لوگ تھے، جو بچے تھے، جو نوجوان تھے، تقریباً مختلف روایات میں مختلف آتے ہیں، قرآن میں ان کی تعداد کا جو ہے مختلف تذکرہ کیا گیا، مگر کوئی اوتھینٹک تعداد ایز سچ ہمیں نہیں پتا. کچھ جگہ 3، کچھ 5، کچھ 7 اور اس طرح سے مختلف روایات میں ہے. وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس گمراہی کی زندگی کو نہیں پسند کرتے، ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم الگ تھلگ کہیں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے. وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر چلتے دور چلے جاتے ہیں. بادشاہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان نوجوانوں نے جسے کہتے ہیں کہ ریبیلیس یا ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے بھیجتا ہے اور وہ ایک اللہ ان کو پناہ دیتا ہے، اپنی پناہ میں ایک غار میں پناہ دیتا ہے. اور یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے. پھر وہ اس غار میں جا کے جو ہیں وہ اس قدر تھک جاتے ہیں چل کے، اتنا سفر کر کے جب انہیں وہ غار ملتا ہے تو وہ چل کے اس قدر تھک جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر پناہ لیتے ہیں اور وہاں اس غار میں پناہ لیتے ہیں اور پھر اس غار میں سو جاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے 2 پیجز ہیں، وہ میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہوں گی جو قرآن حکیم میں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام واقعہ بیان کیا ہے. اور اس واقعے کو انشاءاللہ آج ہم ختم کر کے اور انشاءاللہ کل ہم ایک نیا واقعہ قرآن ہی سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے کہا تھا کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو اصحاب کرام تھے وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ عجب واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں. تو اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ واقعہ رسول اللہ کی زبانی یہ واقعہ ان لوگوں کو اور آنے والی تمام جتنے بھی دور آنے تھے ان تک یہ واقعہ قرآن کی صورت میں قرآن کے ذریعے پہنچایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت پہ، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں، یہ پہلا ہی پیج ہے اور دوسرے پیج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف کی جو آیت ہے اس میں واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب
تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو. پھر وہ ایک جیسا کہ میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ چلتے ہیں وہاں پر پناہ لیتے ہیں. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. ناؤ انڈرسٹینڈنگ دس لائن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ یہ سوچئے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب اس کی خوشنودی کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ شروع میں شاید مشکلات، تھوڑی تھکن ہوتی ہے. جس طرح سے اصحاب کہف اللہ کی راہ میں جب واک کر کے جا رہے ہوں گے غار کی طرف، تو ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوا ہوگا، یقینی طور پہ ہوا ہوگا. تھکاوٹ ہوتی ہے اس دنیا کے معاملات میں. ہم جب کوئی اللہ کو خوشنودی کے لیے، کوئی اللہ کی قربت، اس کی رضا کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی تھک جاتے ہیں، بہت تھکتے ہیں. مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں جا کے پہنچتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے لیے اپنے قدموں کو اٹھاتے ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ تو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن جو ہے وہ وسیع کر دیتا ہے اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان اکٹھا کرتا ہے. اور بے شک یہی اللہ کا وعدہ ہے. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے. تھک گئے غار والے، جب وہاں پر غار میں پہنچے صحابہ کہف تو وہاں جا کر انہوں نے بہت تھک گئے ہوئے تھے تو سو گئے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو پس پش ڈال کر اپنی زندگی میں آگے اس کی قربت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کسی اور رستے سے آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں لے کر آتا ہے، آپ کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے، آپ کے دل کو اتنا اطمینان دیتا ہے اور اتنی بے بہا برکتیں ڈالتا ہے آپ کے لیے. جس غار میں ان کو قیام وہ انہوں نے کیا، اس کا منظر اب اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ شاید یہ اپنے گھروں میں ہوتے تو شاید یہ آسانی نہیں ہوتی، مگر تو کیا کچھ اس طرح سے کہ نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، یعنی سورج کی تپش جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچتی. پھر آگے یہ کہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب ادھر جاتا ہے. یعنی اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا اس غار کو کہ ان اصحاب کہف کی وجہ سے وہاں پر کسی قسم کی کوئی گرمی یا کوئی دھوپ نہیں اس غار کے اندر آتی تھی اور وینٹیلیشن کا ایک بہترین انتظام کیا گیا تھا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہیں. اب وہ پرسکون نیند جو ہے اس میں وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا سکون کر رہے ہیں. جو جس مشکل پریشانی کی وجہ سے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دین سے وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ ہٹا دے، انہوں نے پرسکون نیند جو ہے وہ حاصل کی. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے بے شک، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. جب اللہ کی طرف سے یہ مہر لگ جائے کہ ان کے لیے ہدایت نہیں، اور بارہا بات یہی کہی جاتی ہے کہ ہدایت اللہ ان کو بخشتا ہے جو ہدایت مانگتے ہیں، چاہتے ہیں. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. اچھا، اب قرآن پاک جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں نا ایک غار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں. اب اگر وہاں پر کوئی شخص آتا ہے تو اللہ نے ایون اس کا کیا انتظام کیا ہوا ہے، اللہ نے کس طرح کی دہشت اور وحشت، جبکہ وہ سو رہے ہیں مگر اللہ نے ان کی دہشت، اصحاب کہف کی دہشت کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم انہیں اگر دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں، اب آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی
ان اصحاب کہف کو کہ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھائے اپنے گھروں سے، فیسیلیٹیٹ کیسے کر رہا ہے، کس طرح سے ان کو پروٹوکول کیسے دے رہا ہے. جسٹ امیجن، ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ یہ سوچیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. یعنی اللہ خود کہتا ہے کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں پلٹاتے تھے، اور اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی وہاں پر اس دور کے میں لوگوں میں سے کوئی بھی آتا اور ان کو دیکھتا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اپیرنٹلی تو وہ لوگ سو رہے ہیں، مگر آپ یہ سوچئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر کس طرح سے دہشت طاری کر دیتے. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اسلام کی تو مختلف آپ کو جو جنگیں بھی رہیں اس میں بے شک مسلمان جو تھے وہ بہت محدود تھے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود کس طرح سے اللہ کے فرشتے آئے اور چند مسلمانوں کی اس قدر دہشت جو ہے وہ کفر کے مقابلے میں قائم ہوئی، اور اس دہشت کی وجہ سے جو مشرکین تھے اور جو کافر تھے وہ ڈر کے الٹے پاؤں بھاگ گئے. بالکل اسی طرح سے اصحاب کہف کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو اپیرنٹلی تو صرف وہ اصحاب کہف سوچ رہے ہیں، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی دہشت جو ہے ان کی کر دی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا ان کو تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا. یعنی جب یہ اب آپ یہ سوچئے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور اس کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 309 سال یعنی 3 صدیاں اور 9 سال اصحاب کہف جو ہیں وہ اس غار میں سوئے رہے. جب اصحاب کہف جو ہیں 300 سال یعنی تقریباً 309 سال جب اصحاب کہف سوئے رہے تو اس کے بعد ایک روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، ان کو بٹھایا، اور تاکہ وہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں، کہو کتنی دیر اس حال میں ہم رہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یعنی اللہ پہ توکل. اللہ فرماتا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجے کہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سال سونے کے باوجود اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو الٹایا پلٹایا، ان کو تھپ تھپی دی، سب کچھ کیا، مگر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وہ انسانوں کے اندر ایک فطری عمل ہے کہ اٹھتے اور اٹھتے ساتھ ان کو جو ہے وہ بھوک لگ گئی. اور بھوک کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو لگے تو ظاہر ہے آپ نے کھانا ہے، مگر ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب وہ اٹھے ہیں تو ان کا جو امپورٹنٹ چیز تھی، ان کا کنسرن یہ تھا کہ جب ایک شخص کو جب انہوں نے آمادہ کیا ان نوجوانوں میں سے کہ جا کے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، چاندی کے سکے لے کر جاؤ جو اس کے پاس موجود تھے، اور جا کے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، تو 2 باتوں کی ایڈوائسز کی. ایک ایڈوائس یہ کی کہ ایک تو بہت دھیان سے بچ کے جو دقیانوس بادشاہ ہے اس کے فوجیوں سے اور اس کے تمام جو لوگ ہیں ان سے، جاسوسوں سے بچ کے، اور دوسرا جو بھی کوئی چیز لے کر آنا میک شور یہ کرنا کہ وہ حق حلال کی ہو اور حلال اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. رائٹ؟ وہ بندہ جو ہے وہ سکہ لے کے چل دیا اور وہ دیکھے کہ سب کچھ اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اس کو تمام انسٹرکشنز دے کے اس بندے کو جو ہے وہ بھیجا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس وہ سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت کے واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. کہ آپ یہ سوچئے کہ ان کا کنسرن، جو اللہ کے بندے تھے ان کا کنسرن یہی کنسرن تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ان کے ہاتھ چڑھ جائیں تو وہ ہمیں ہمارے پرانے دین کے اوپر کر دے، ہمیں سنسار کر دے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہو، ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زندگیاں گزاریں اور اسی کی
اسی کی عبادت کریں اور اسی کے فرما بردار رہیں۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا۔ یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرنا چاہوں گی کہ جب وہ شخص جو وہ انسان تھا، جب وہ سکہ لے کر جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، تو اب اندر کا ماحول تو کچھ اور ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہیں، یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ جب وہ باہر جاتا ہے، جب قدم باہر رکھتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ سارا ماجرا، ہر چیز بدل چکی ہے۔ جس طرح سے آپ یہ سوچیں کہ ایک لمحے کے لیے کہ اگر آج ہم سوئے ہیں اور ہم 100 سال تک سوتے رہتے ہیں، یا اگر تھوڑا پیچھے لے جائیں ہم 100 سال پہلے اگر کوئی شخص سویا اور وہ اب کے دور میں اٹھا، اور اب تب جب کچھ بھی نہ تھا، اور اب جب ٹی وی بھی اس زمانے میں نہیں تھے، اور اب جب ٹی وی جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہیں، موبائل فونز، آئی فونز، آپ کے لیپ ٹاپس اور یہ تمام چیزیں، گاڑیاں، اگر کوئی شخص 100 سال بعد اٹھ کے، یعنی 100 سال پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا، اور اگر وہ 100 سال پہلے آج کے دور میں اٹھے اور یہ تمام چیزیں دیکھے تو وہ کس قدر حیران اور پریشان ہوگا۔ ایسا ہی ماجرا ہوا اس نوجوان کے ساتھ جب وہ وہاں پر پہنچا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے وہ جو چاندی کے سکے تھے جس کے اوپر دقیانوس کی تصویر تھی، وہ جو ہے اس شخص کو دیے جو بازار میں موجود تھا۔ ویسے تو وہ دیکھ کے بہت حیران ہوا، تو جو دکاندار تھا وہ اس کے سکے دیکھ کے اور بھی زیادہ حیران اور پریشان ہوا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس دور کا بندہ ہے۔ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جس چیز کے اوپر جو ایڈوائسز دی گئی تھیں کہ بہت احتیاط سے چلنا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دقیانوس ابھی بھی موجود ہوگا، تو بات جو ہے وہ پورے شہر تک پھیل گئی کہ ایک شخص آیا ہے کہ جو پچھلے 300 سال پرانی جو کرنسی ہے وہ لے کر آیا ہے، اور وہ عجیب سی گفتگو اور عجیب سی بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ شہر تک لوگوں تک پہنچتی ہے، اور شہر پہنچنے کے بعد یہ بات جو ہے اس دور کے بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہاں کے لوگ جو موجود ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اس نوجوان کو کہ اب وہ بادشاہ دقیانوس نہیں ہے، اب تو کوئی اور بادشاہ ہے، اور اب جو ہمارا بادشاہ ہے وہ بہت ہی رحم دل اور ایک بہترین اچھا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کچھ اس طرح سے کہ جب یہ بات تمام جو ہے یہ اس شہر کے اس دور کے بادشاہ کے محل تک پہنچتی ہے، تو جو بادشاہ ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اس نوجوان کے پاس آتا ہے، اس سے قصہ بیان کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہ قصہ ہمیں بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ اب وہ دونوں ہی کنفیوزڈ ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 300 سال وقت گزر چکا ہے اس نوجوان کو، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا سارا معاملہ ہے، یہ دقیانوس کے دور کی کیا بات ہو رہی ہے جو آج سے 300 سال ہے۔ بہرحال واقعہ ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اب ہم آخر کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ جو نوجوان ہے وہ اس بادشاہ، مختلف روایات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پورا مجمع اس شہر کا اکٹھا اس غار کی طرف آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سارا مجمع اور جو اس دور کا بادشاہ ہے وہ بھی بادشاہ بھی اس مجمع کے ساتھ جو ہے وہ ایک قافلے کی صورت میں اس غار کی طرف آتا ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچ کر وہ نوجوان جو ہے وہ ایک لمحے کی مہلت مانگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، میں اپنے اندر ساتھیوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، ملنے آئے ہیں، آپ ان سے جا کے پھر اپنی تصدیق کر لیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال وہ تمام مجمع جو ہے وہ باہر موجود ہے، اس شخص کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ شخص اندر جاتا ہے ہانپتا کانپتا، پریشانی کے عالم میں اپنے تمام باقی کے دوستوں کو یہ سارا واقعہ سناتا ہے کہ 300 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف ایک دن یا اس سے کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ سوئے۔ جب یہ بات ان کو جا کے بتاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے اوپر اور جو باقی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر ایک بار پھر وہ نیند کا جو غلبہ ہے وہ طاری کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے کہ تب سے لے کے اب قیامت تک وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ سوتے رہیں گے۔ اب یہاں پر اگر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، وہ کیا بات ہے کہ آج جب ہم کوئی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کے یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ ایون مسلمان کئی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے عقید ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جب ایک دفعہ مر جائیں گے تو یوم جزا، یوم قیامت انشاءاللہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ یہ سوچئے
اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ تاکہ لوگ جان لیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال سے مطلع کیا کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت بے شک کھڑی ہے اور آ کر رہے گی. یہی مقصدیت ہے اس واقعے کی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہ جان جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. وہ جو گفتگو کرتا ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ پوری ہوتی ہے. ہم کئی دفعہ اپنی زندگیوں میں مشکلات سے جب گزر رہے ہوتے ہیں یا مختلف ٹرموائل سے گزر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی. تو یہ چاہے اس بات پہ یقین ہو یا نہ ہو، اللہ پر توکل ہو نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہر چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، ہر وہ بات جو آقا کی زبانی ہم تک اللہ کے پیغامات پہنچے، وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں اور وہ صحیح ہو کر رہیں گے. جب اس یقین کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ہونے والے بہت سے واقعات، بہت ساری مشکلات، بہت سارے پرابلمز جو ہم مختلف ٹائمز میں اپنی اپنی زندگیوں میں سہ رہے ہوتے ہیں، گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی بے یقینی میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم نا امید ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم ناشکر گزاری کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم جن سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں لگتا ہے میرا نصیب ہی برا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہماری زندگی میں کوئی اچھائی کی صورت ہے ہی نہیں، اور یہی شرک ہے، یہی اللہ پہ بے یقینی ہے. یہ بھی ایک لیسن ہے اس اصحاب کہف کی سٹوری میں کہ ان چند نوجوانوں نے دقیانوس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کی. ان چند نوجوانوں نے جو اس دور کے گمراہ جو لوگ تھے اس قوم کے، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، انہوں نے اپنے آپ کو بہتری کے راستے پر ڈالا، انہوں نے اپنی ذات کو بہتر کیا. آج ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے مطابق چیزیں نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں وہ ہمارے مطابق ایسا ہو جائے. نو no no no, we should not be concerned about people around us. We should be concerned about our own selves. ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہمیں خود کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. اور یقین کیجئے آپ کی اندر آنے والی بہتری سے آپ کا ارد گرد کا ماحول ایسا انفلوئنس ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں آپ کی اس بہتری اور اس امپروومنٹ کی وجہ سے امپاور ہو رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو زبان سے ایڈوائس نہیں دینی، آپ نے لوگوں کو اپنے تھاٹس سے ایڈوائس دینی ہے. تھاٹس ایسے پازیٹیو کریٹ کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر پاور آئے. ایڈوائس دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، پاور دینی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا کرے آپ کی پاور کی وجہ سے. And keep telling yourself that you are a powerful soul, you're a pure soul, you're a beautiful soul, and inshallah when you will bring a lot of change in your thoughts, your life will be changed, your life will be beautiful. I hope that we have understood the real meaning of this beautiful story of Ashab Kahf, and inshallah اب ہم اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، خوبصورتی سے ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، اور جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں ہی آسانی ڈالے گا. ایک اور خوبصورت اور بہت ہی میننگ فل کہانی کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اینڈ لسن ٹو the meditation in the morning 5 بجے روزانہ صبح. اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کے پاس لنک نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو وہ لنک بھیجوا دوں گی. یوٹیوب چینل ہمارا لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی، سو دیٹ جو سکون آپ حاصل کر رہے ہیں اس میڈیٹیشن سے وہ آپ کے گھر والے بھی وہ سکون حاصل کریں. میک یور لائف بیوٹیفل، میک یور self comfortable and make others feel comfortable. Share this meditation with everyone
اور پھر انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی پرسکون ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی پرسکون ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. لک آفٹر یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.